عادت کیتی نہیں بیٹھنا آپ دے کول حال حوال کیتے حال حوال دیوار پوچھے صحابہ سائیں تھوڑی طبیعت کی نا فرمایا طبیعت ٹھیک ہے پہلے خراب تھی آئی کچھ ہن ٹھیک ہے طبیعت ماشاءاللہ تو جڑے ویلے پوچھ گئے اوپر لدی والا وہ پوچھ دے سائیں تو آجا تو امام سجاد علیہ السلام پوچھے میرے نانے مصطفیٰ دے صحابی ہو تسا سناؤ تھوڑی کی نا طبیعت ہے انہیں آئی کے ہن سنا ہے اور چندے منگڑ والو صحابہ دے ناتے انہیں دے فرامین تے عملی کیتا کرو کچھ سمجھے نا بھائیو اساں بھی دشمن نہ ہیں اساں بھی دشمن نہ ہیں لیکن اتنی ضرور ہے پیا کہ اساں انہیں دے نقش قدم پہ چلتے بتے ہیں اہل بیت اور محبت کریں دے بتے ہیں تو صرف چنجیں تک محدود رہ گئی ہوئے سنو گال صحابہ دی جماعت آتی ہے اے امام سجاد علیہ السلام جی اساں فجر صبح کی یہ تہاڑی مبدت اساں صبح کی یہ تہاڑی محبت اور امام نے قیامت تک واسطے حکم جاری کیتے سنا ہے امام جیرا خود امام ابا امام چاچا امام دادا امام نانا نبیہ دا امام زین العابدین علیہ السلام حکم جاری کیتے قیامت تک واسطے فرمایا سنو نبی دے صحابہ جیرا بندہ ہی دنیا دے اتے سادے نال محبت کریں دے بغیر لالچ بے شک سبحان اللہ سنائے گا ساری میں وضاحت کرنا ساری بندہ محبت کریں دے بغیر لالچ دے لالچ کوئی نہیں ایک قبلہ سائیں محبت تے لوگ چنگا آکے نہ صرف اس واسطے آندے اللہ دی رضا دی خاطر ای فقیر کو اللہ دا ولی سمجھ صرف اس واسطے آندے اس آستانے دے ہوتے جیڑا بندہ بغیر لالچ دے امام زین العابدین علیہ السلام فرمائے سارے محبت کریں دے وہ قیامت علی نہار گھاٹے سایہ دار درخت دے تلے ہو سی ساڑے کٹھے سبحان اللہ بے شک گل سنائے گل پوری سنائے جیڑا بندہ بغیر لالچ دے محبت کریں دے فرمایا جیڑا بندہ مکافات دے طور دے اتے یعنی کہیں لالچ سارے نال محبت کریں دے سن دے بگان کیشہ دے ویچی لالچ محبت کریں دے فرمایا توڑے جو لالچ ہے ان کہ میں شاہ صاحب نے محبت کرنا اللہ میں بخش دے لالچ ہے نہیں میں شاہ صاحب دے آستانے دے آیا دل چ گھر دے حاجی صاحب اے لالچ ہے میری قبر سوکی تھی ونجے اے لالچ ہے بھئی میری آخرت سوکی تھی ونجے امام زین العابدین علیہ السلام فرمائے جیڑا بندہ مکافات کہیں بدلے دے طور سے محبت کریں دے کہ بھئی اللہ بخش دے وے امام سجاد علیہ السلام فرمائے اللہ کو بخش دے سی نہ چھوڑے سی بے شک سبحان اللہ تھوڑے لالچ کے طور سے محبت کریں دے امام زین العابدین علیہ السلام پر اللہ بخش دے سی ہن تیجی گل کھڑی ہے تے جیڑا بندہ دنیا دے طور تے محبت کرے دے کس طور تے دنیا دے اوتے امام فرمائے کہ اللہ او کو دنیا وچ بہو کچھ دے سی او کو اللہ دنیا وچ کئی دا محتاج نہ کرے اور یہ گل تو سمجھنا سی میں وضاحت کر کے کیویں تو کو سمجھایا کہ جیڑا بندہ آئے کہ میں جلسے دے تے آسا سائیں ذکر اہل بیت کرے سا 50,000 روپیہ میری فیس ہے سن دے بھائی 50,000 امام زین العابدین علیہ السلام فرمائے اللہ دنیا جو فاطمی محتاج نہ کر دی 50 لاکھ کو دیوائی راسی ذکر اہل بیت کرے سبحان اللہ بے شک یعنی مطلب کیا نکلا امام زین العابدین نے فرمان دا کہ یہ دنیا دے اندر محبت کرے دے دنیا دی کر دے واسطے اللہ دنیا دے سی اگر اس دنیا وچ محبت کرے دے آخرت دی کر دے اللہ آخرت جمی کرے سی اگر اس دنیا وچ محبت کرے دے ہی تو اہل بیت نال بغیر لالچ دے اللہ تعالی بہت سارے درجے بلند کرے سی سبحان اللہ بے شک اور کتنے درجے بلند کرے سی اور سنائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت مولا کائنات کھڑن بس یہ اور حدیث آخری ہی وے ان بعد میں دو گالی سمجھاون واسطے کرے سا پھر آپ دا جو حکم ہے ٹائم بھی میں سامنے رکھی گڑا مہمان بھی ہے وہ بھی پانے سنائے کتنی ان اللہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحیح فرمائے حضرت مولا علی کو فرمایا کہ قیامت علی بھار اول من يدخل الجنت قیامت علی سب تو پہلے جنت کے اندر کون داخل تھی حضرت علی فرمایا انا و انت میں تے تو و فاطمہ تو والحسن والحسین فرمایا
قیامت علی نبھار اللہ سب تو پہلے پہلے جنت ہے نبی پاک فرمایا میں کو اے علی تے کو فاطمہ کو حسن کو حسین کو اللہ نے 5 تن کو سب تو پہلے پہلے جنت داخل کرے ابو مولا کائنات حضرت علی پاک عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبونا وہ جڑے سارے محب ہیں بیٹھے ہوئے سن دے وہ جڑے سارے محب ہیں سارے نال پیار کرنے والے لوگ ہیں سارے نال محبت کرنے والے لوگ ہیں سارے نال تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ کہدے ہوئے سن اتنی سخت گرمی دے اندر بہ کے ذکر اہل بیت سن دے ہیں وہ کہدے ہوئے سن محبونا سارے محب کہدے ہوئے سن سائیں فرمایا قال میوں برائکم تو سابو والے پہ ہو سو تہارے محب تہارے پیچھے جنت جاؤں دے پہلے سبحان اللہ پتہ چلتا پہ قیامت علی نبھار جیڑی شے جنت داخلے دا سبب پہ محبت اہل بیت اندروں رکھ پیار کر میں بڑی وضاحت نال آدھا گھنٹہ تھی گئے سمجھائی کرا ہن میری طرف لکھائے چاہے محبت کیتی ہے ایک گل سنو علماء بیٹھن مفتی احمد یار خان نہیں حکیم الامت ان دا درجہ اور مقام علماء جان سٹیج تے موجود ہیں انہاں نوں پوچھو دیگر مولوی اگر ان کے پوچھو مفتی احمد یار خان نہیں ملا سنا یہ گل بنی عباس دا پہلا بادشاہ ہے تقریباً پہلا بادشاہ ہے یہ ان گل تو یاد رہ سی بنی عباس دا پہلا بادشاہ ہے بغداد دا وہ اعلان کیتے فلانی تاریخ کو دنگل ہو سی کشتی ہو سی سادہ پہلوان بادشاہی پہلوان دے مقابلے جیڑا پہلوان آسی جیڑا جیت ویسی منہ منگا انعام پیسی مختصر کرنا منہ منگا انعام پیسی پہلوان ہوئے بادشاہ دا کون دے مدے مقابل آندے فجر تی گئی ہے کہ انتہائی نحیف لاغر کمزور آدمی ہے اپنی بیوی کو رات کو آجز گھرانے کو خیراوی جی سویرے مقابلہ ہے بادشاہی پہلوان نال کہ اعلان ہے میں سویرے کشتی لڑنی ہے تیرے میں کھل پئیے گھرانے مجھے اپنی حالت دیکھ ٹوٹا مسے ودے لاغر کمزور ہے پیا بادشاہی پہلوان نال مقابلہ کرے سے سجاگ تھی کہ سنائے گا بادشاہی پہلوان نال مقابلہ کرے سے وہ بڑے دا پیچ وہ کمزور نہیں فلاغر آئی کہ میرے کو ایک دائے میں وہ لیسا اٹھائے پوسی آپ کے سجاگ دی کہ سنائے گا میرے کو ایک دا ہے صرف لگ گئے میدان چھت دے اٹھے کوٹھے ہیں جڑا اسٹیڈیم ہا یا ڈگر ہا ویران جاہی چھت مکان کوٹھے دے اٹھے عوام ہے پئی بادشاہ تخت دے بیٹھے وزیر مشیر تخت دے اٹھے بیٹھن تے پہلوان میدان دے اندر چوتا مار کے کھڑے تھیا تے سنگل گلیاں کھڑے کوئی ہے جڑا میرے مقابلے سے نکل آوے کوئی پوری عوام دے وچوں پہلوان نہیں پیا آندا سامنے کوئی پہلوان نہیں نکلتا کوئی چوتا نہیں مرنا کوئی نہیں نکلتا سامنے ایک نحیف لاغر کمزور آدمی نحیف لاغر کمزور آدمی میدان دے وچ نکتے نحیف لاغر کمزور آدمی میدان دے وچ نکتے سجاگ دی کے سنا ہے جڑا کمزور آدمی میدان وچ نکتے وہاں کے بادشاہ جی اجازت دے میں تیرے پہلوان نال بادشاہی پہلوان نال میں لڑتا کشتی بادشاہ آکھیا ہے سمجھایا ہے بادشاہ سمجھائے لیکن وہ کہ میں لڑنی ہے اعلان ہے کوئی لڑے میں لڑتا حکم اجازت ریٹ دی کے بن لڑ میدان نے جڑ ویلے آئیں جڑے کشتاں لڑتے ہاوے پرانے زمانے وہ گال سمجھے سو ہاتھ نیتے ہاتھ دے کے سر نال سر پہلوان ملے دن جڑے ویلے سر نال سر ملائے سی میں نہ جیسا علماء سمجھ ویسن پہلوان دا نام سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ جڑا سید الطائفہ ہے پیا داتا صاحب علیہ رحمت بزرگاں دے وچوں ہے پیا جڑا حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ دے بزرگاں دے وچوں ہے پیا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دے بزرگاں وچوں ہے پیا او پہلوان ہے سر نال سر ملائے سی سر نال سر ملا کے آئے سی جنید جی میں پہلوان نہیں میں سید ہاں میرے گھر دے اندر میرا بچہ بھوکا بیٹھن میں بہانہ تلاش کر کے آیا جو یہ گل کرے سانجا
تو ڈھے پوسے تیرا کچھ نہ ویسی بادشاہی پہلوان ہے میرا کم بڑھ ویسی سجاگ دے بیٹے حوالہ دا میں ذمہ دار ہوں سجاگ دی کے سنا ہے پہلوان دے کم نے چگل کی تھی حضرت جنید بغدادی کانپ گئے میرے دلو زمین نکل گئی ہے لتاں کانپ گئے ہاتھ کانپ گئے کہ سید جڑے والے نہ آئے جنید ہاتھ ریتا ڈھے پیا سید کمزور لاغر سینے تے سوار دی گیا اعلان دی گیا جنید ہار گئے بادشاہی پہلوان ہار گئے ایک کمزور سید جیت گئے بادشاہ کے بلا لڑو میرے پہلوان دی ہو سکتے پیر دل لگیا ہوئے بیٹا یہ سن دے میرے پہلوان دا پیر دل لگیا ہوئے دوسری مرتبہ بھلا کشتی کرائی گئی ہے جنید ہار گئے ڈھے پہ سید جیت گئے سید مونجھیں دے ہوتے ہوئے جنید میدہ پہ بادشاہ کے جنید ایک گال سن بڑا پہلوان ہمیں بڑا میں خرچہ کی تھے ایک کمزور تو ڈھے پہ اور سنا ہے میرے جملے نہیں مفتی احمد یار خان نعیمی حکیم الامت نے جملے ہیں پہ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرما دے بادشاہ سجے جنید کو جنید ہاتھ بات کے سر تلہ ساتھ کے آنا ہوئے جیرے والے آئے نا بادشاہ نے بول توجہ کرا ہے بادشاہ کے جنید کیویں ڈھائے پہ کیویں ہار گئے اتنی بڑا پہلوان ہمیں میرا اتنی خرچہ دیا ہویا ہے میرا نک نہیں رہا بیٹے ہو سن دے میرا نک نہیں رہا میری عزت نہیں رہی پہ تو جیتنا ہے مقابلہ کرنا ہے جنید تلہ سر سڑ کے ہدے بادشاہ ہوش سنبھال کے گال کر اوائے کہ میں سید ہاں سید نال ٹکر گھنانی یزید کا کم ہے جاگ دی کے سنائے گا سید نال ٹکر کہتا کم ہے سارے لو سارے طور تک جتنا جتنا کھڑے ہی بتے طور تک لو سید نال ٹکر گھننا کہتا کم ہے یزید کا سید نال ٹکر گھننا عمر ابن سعد کا کم ہے سید نال ٹکر گھننا شمر کا کم ہے توجہ کرو مفتی احمد یار خان کا جملہ ہو گیا جنید بغدادی کا فرمانے میدان کے اندر کہ اگر سید نال ٹکر گھنسو شدید بنسو سید نال ٹکر گھنسو شمر بنسو سید نال ٹکر گھنسو تسا عمر ابن سعد بنسو اگر سید کو چوک ویسو ہور بن ویسو جنید بغدادی بن ویسو سید کو چوک ویسو ہور بن ویسو میں پریشان میں پرائے ٹائم میں جنہ ویدہ پیا ہوں یار سجاد بیٹھے ہو میری گل دے ہوتے کون سبق یاد ہے سید نال ٹکر گھننا والا کون ہے اچھی آواز نال بولو یار زبان ہے تاری سید نال ٹکر گھننا والا کون ہے یزید کون سید نال ٹکر گھننا والا کون ہے یزید شمر حاجی صاحب سید نال ٹکر گھننا والا کون ہے شمر سید نال ٹکر گھننا والا عمر ابن سعد سید نال ٹکر گھننا والا یزید اس واسطے تاجدار گولڑا میرے مرشد کریم علیہ الرحمہ حضور پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا سنا ہے توجہ کر کے فرمایا ٹکر نہ لے آلے نبی سے ہوش کر شک واہ واہ سبحان اللہ بھائی گرمی واقعی ہے بھائی میں ابھی تو ٹورنا ہی بہت سارا ہے حضرت کی فرمائش پوری کرنی ہے تو صحیح میں سننے ملک صاحب ٹکر نہ لے آلے نبی سے ہوش کر کیوں کہ دوزخ میں جھونکتی ہے یہ ٹھوکر لگی ہائے ہائے بے شک سبحان اللہ اشارہ سمجھ گئے ہو ٹکر نہ لے آلے نبی سے ہوش کر دوزخ میں جھونکتی ہے یہ ٹھوکر لگی ہوئی کہ آلے نبی نال ٹکر گھن سے ٹھوکر لگ سی دوزخ ہے سبے سی تھا آلے نبی نے درد چکھ ہوئے سے میں مہر لوے نا تہاڈے کو فیصلہ تہاڈے ہوتے میری تقریر دا فیصلہ قاضی عوام ہوندی ہے میں مولوی تو فیصلہ نہیں کرنا مولوی رل وے سمجھے نا بھائی مولوی رل وے میں تہاڈے کو فیصلہ کرواؤں تیرے سمجھدار چار بندے بیٹھے میں اٹھے سن آپ کو توجہ کرے سو کربلا دا میدان میں پڑھی کتاب دے اندر علماء بیٹھے تھے اہل حدیث دا ایک عالم آئی جنرال محمد اسحاق مدنی مقصد حسین دی کتاب ہے انہاں لکھے میں پڑھی نہ اکھی نہ انہوں کہ جڑے والے حضرت حر علیہ السلام یزیدی فوج دے جرنیلی چھوڑ کے قدم لڑ کھڑاندے ہیں قرآن پہ نا حسینی فوج کی طرف پچھو ان دی قوم دے بندے آگے انہوں نے کہ ساری قوم دا پہلوان ہے سردار ہے سپاہ سکی میں ٹرتا وجہ انہوں حضرت حر اٹھائی کھار کے فرمائے سنو میری گال جی کیا ہے فرمایا سنو میں پریشان ہے حضرت حر فرمائے
کے صحیح پریشان اس واسطے ہیں جتا کھڑے ہیں ای پاسو نماز ہے اور الباؤ میرے ای پاسو کئی ایک روایت ثابت کرن کوئی مولوی کے یزید آتن کوئی نماز چھڑے دا نمازی ہاں نمازی اچھی آواز میں نمازی حضرت حر علیہ السلام فرمائے نماز انہوں پڑھی دیئے حاجی انہوں الویدے ہو میرے نجات حاجی انہوں ہن نمازی انہوں غازی انہوں کھڑے لڑانا لے غازی بمانا لڑانا لے انہوں ہن لڑانا لے بھی ہن ای پاسو حاجی بھی ہن نمازی بھی ہن توجہ نہ میری گل سنو نمازی بھی ہن حاجی بھی حاجی صاحب نمازی بھی ہن حاجی بھی قاری بھی شمر جہاں تک قرآن ہی کوئی نہیں پڑھتا آج تک قاری بھی کھڑن نمازی بھی کھڑن حافظ بھی کھڑن حاجی بھی کھڑن مولوی کھڑن پڑھے لکھے کھڑن خیراتہ کرنے والے کھڑن سخی کھڑن کعبے دا کنٹرول انہاں دے کولے کو پاسو نماز بھی ہے اذان بھی ہے حج بھی ہے کلمہ بھی ہے دین انو بھی ہے دین انو بھی ہے نعرہ تکبیر اے بھی لیندن نعرہ تکبیر او بھی لیندن رسالت منکر اے بھی نہیں رسالت منکر او بھی نہیں لیکن ایک گالے انو ہے تری لگتے آئے ہائے آئے ہائے نعرہ حیدری حیدری آئے ہائے آئے ہائے یار میں کڈا دا کو سمجھے سا قسم چاہ کے میں آدھا پیا یہ ہکو آستان آئے یا دو چار بیاں چاہیے نا جتا میں کھول کے اپنا مذہب بیان کر سکتا یا یہ آستان آئے یا دو چار بیاں چاہیے جتا میں کھول کے اپنا مذہب بیان کر سکتا ورنہ میرے پیر نکے ہوئے ہوں ہاتھ بندے ہوئے ہوں ایڈے اوڑے نٹوری میں سدھا ونی وہ گل کری تے وہ گل نہ کری وہ گل کری تے اون نیڑے نہ ونی میں نپیا ہویا ہوندا اس آستان دے کھلے حضرت ہور کیا فرمایا اونچی آواز نال تکبیر انو بھی ہے تکبیر نماز انو بھی ہے انو بھی روزہ انو بھی ہے انو بھی اذان انو بھی ہے انو بھی قاری انو بھی ہے انو بھی تکبیر دا نعرہ انو بھی ہے انو بھی ہے رسالت منکر اے بھی نہیں او بھی نہیں لیکن فرمایا سنو اس ٹپے کربلا دے ہوتے صرف حیدری انو پہ لگتے حیدری انو نہیں لگتا جنو حیدری لگتی میں ہوں نہیں رہتا پیا جنتی ہونا ہوئے ایمانی ہونا ہوئے قرآن ہونا ہوئے حدیث ہونا ہوئے بھئی چہرے پاس نعرہ حیدری ہے نعرہ حیدری 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 پانچے نعرہ پانچنے سے ولک نعرہ حیدری آئے ہائے کیا کہنے مہر لگ گئی بلائی میں ٹائم دے گنا ٹائم پورا چاڑ آئی سن دے ہوئے خان سے فیصلہ کرے سو یزیدی منکر ہیں نماز دے نہیں لال سی کر یزیدی منکر ہیں چاچا ملک میری گھر آؤ سہی آؤ تشریف نا میں اگلی بھن بھن کو کچھ سمجھے نا اس واسطے جو تمہاری آخرت بچ آؤ شیخ صاحب تشریف نا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری ثنا خان مصطفیٰ تشریف نا اور سن دے بابا میری گل سن دے بڑے سارے یزیدی منکر ہیں لشکر 80,000 ہا یا 9 لاکھ ہا نماز دا منکر ہا دسو بھائی سارے نماز دا منکر ہا نماز دا منکر نہ ہا قرآن دا منکر حج دا منکر اچھی آواز میں دسے سو میں سارے راجہ ہیں انہیں جہاں ہیں انہیں کلمہ پڑھتے ہیں سارے اللہ کلمہ لیکن حسین دے منکر ہیں یا محب ہیں دسو حسین دے منکر ہیں پکا کے ونج 80,000 یا حسین دا منکر ہاں پرلے پاسو حسین دے منکر کھڑے ہیں تے سارے لانتی بین پتہ چلتا پہ نماز ہوئے روزہ ہوئے حج ہوئے زکات ہوئے بندہ حسین دا منکر ہے لانتی ہے بیا اگر حسین دا محب ہے بیا نماز روزے نال بندہ چلتی ہے سبحان اللہ بے شک کیا بات ہے کیا بندہ جانتی ہے بیا سن گئی گل بس ہماری طرف ہن نہ سبحان اللہ اکسو نہ کچھ شیخ صاحب تشریف کہنا تے میرے بھی 10-15 منٹ سارے بچ چکے میں کچھ گل تہاڈے نال ہن کرنی ہے حضرت دا حکم پورا کرنے جتا جتا بیٹا ہی تے نہ پہلے اٹھنے ہی جا کنے تے نہ تو سکنے تے فنجنے اپنا ذہن سارے کربلا دے میدان گھن کے جلو کربلا دا میدان ہے جناب حضرت علی اصغر علیہ السلام دی لاش
میرا امام ہتھے دے تے چاہ کے جڑے ویلے کھندا ہے لاش دفنائیے لاش دفناون دے بعد مستورات دے خیام وچ ونجن تو پہلے اس مخصوص خانے میں دے اندر میرا امام گئے جن دے اندر آپ بہ کے عبادت کرے دا اللہ دی اللہ اللہ کرے دا عبادت کرے دا اس خیمے دے اندر آپ دا کچھ مخصوص سامان ہا ان دے اندر آپ گئے ون کراں گون زیب تن کیتے پھٹا پرانا چوکا پرانے کپڑے پرانی قمیض پرانی شلوار زیب تن کیتی ہے باتی کھڑے کئی ویلے عادل دی بھائیوال ام المصائب میری سین تشریف کرنا لیے آکے دے دیئے پھٹے پرانے کپڑے پاکے زہرہ دجایا خیمے دے وچ تیاری وچ مصروف ہے ہتھ بد گیا دی ویران موت دے بازار وچ ویندا پئے نانے دے کول ویندا پئے لباس پرانا پا کے ویندا پئے تیرا نواں لباس پئے تھیا نواں لباس زیب تن کیتی ون ہن اے گل میں ضمنن سمجھے ساں سارے توجہ کرے سو ضمنن نہیں یہ گل خندق دا میدان ہے علماء موجود ہیں میدان خندق کے جرا ابن عبد ود کو میرے مولا پاک علیہ السلام نے ڈھوا چھوئے وہ زمین دے گئے ان دے ہتھیں دے اندر مندریاں زیور ہیں بڑے قیمتی زیور پاتی ہویا ہے گل دے اندر میرے امام مولا کائنات مولا علیہ السلام نے ان دی چادر ان دے اوتے دتی ہے لاش ان دی ادب اور احترام نال رکھ کے پاک علی واپس چل جا گئے خندق دے میدان دے وچوں پتہ چلے جڑے ویلے کافراں دے اپنا لشکر کو کہ سایہ پہلوان مر گئے ابن عبد ود مر گئے ان دی بھیڑ بیٹھے خیمے دے اندر پیچھے بیٹھے لشکر وچ او گئی ابو سفیان کنے یا جڑا عمر سربراہی فوج نال کافر دے لشکر دا اونتے کول گئی ہے او بن کے آدی ہے اجازت لے میں اپنے بھرا دی لاش دے اوتے ویندیاں تے میں کو اے دسو سارے لڑن والے ہو میرے بھرا کو ماریا کہوے پرلے پاسوں آواز ہے تیرے بھرا کو مارن والے بندے دا نام ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام علی پتر ابو طالب دے علیہ السلام تیرے بھرا کو مارے جڑا وہ نہ سنے اجازت منگی اس پر پئیے مجھے دو سہیجا نال ہیں میاں جڑے لاش دے اوتے آئیے کافراں دا دستور ہوندا ہا اپنے بھرا یا رشتہ دار دی لاش دے اوتے ون کے او چمبڑ کے روندے ہیں چمبڑ کے روندے ہیں کافی رہائیں تک ہار سنگار نہ کرے جا انہیں جا عورتاں مساگ نہ لینا سرخیاں نہ لینا سید نہ کریاں نویں کپڑے نہ پایا اور چہرے والے اپنے ابن عبد ود دی بھیڑ آئیے لاش دے اوتے پہلے شیخ صاحب کی نہ کر میں ذکر ہوندا کرنا پہ جترائے دیہاڑے پانی نہیں پیتا مہربانی کر ہن میں کو پانی پلاواں دے ان اکھی چوں پانی آوے سی مہربانی کرو فرما کتنا گل کرنا پہ ہم کہ جڑے ویلے آئیے نا اب کے بعد دی بھیڑ پر لشکر محمدی ہے پیا انو لشکر کفار دا ہے پیا اے آئیے یہ سب تو پہلے بھرا دے حاضر اٹھن مندریا سلامت ہے پیا جال دے اندر نٹے تے زیور سونے والے وہ موجود ہیں پہ نہ پیریں تک نٹے سی سارا کچھ کنگن موجود ہیں ہتھیں پیریں دے اندر سارا سونا چیمیں لوٹ تھی کہ آیا ہاں میں ہے پیا کپڑے نٹن سارے موجود ہیں کتے لنگی ادب نہ لاش میرا دی لاش کو لونا لے کے آتی ہے میرا ویران سارا مطلب ہاں چمبڑ کے رومان والا ہار سنگار نہ کرنا والا میں فیدی پہیاں نہ روندیاں میں روندی نہیں میں مساگی لے سا سرخی لے سا ہار سنگار کرے سا میں خوشیاں منے سا نال کھجے سہیلے آکے میرا دی لاش پہ نہیں تھی اپنا مطلب چھڑیں دی پہ مجھے مطلب نہ پہ چھڑیں دی قیامت تک واسطے سبق پہ لیں دیاں میرا بھرا اتنی بڑا پہلوان ہا ماریا گئے مارن والا شریف ہا کہیں سمجھی ہو سی میری گل ماریا گئے میرا بھرا فخر کر کے آدیاں میرے بھرا دے مارن والا بندہ شریف ہا لاش پامال نس کی تھی مندریا نس لہایا سونا نس چاہتا لاش دی بحرمتی نس کی تھی مارن والا شریف ہا فخر کرے دی رہے ویسا اور جیڑے والے پھٹیا پرانا لباس ہے کربلا دے میدان ذہن پھٹیا پرانا لباس ہے میری سین آئیے آکے آدھی ویران یہ لباس تیرا نواں لباس ہے نانے دی بارگاہ جویندہ پہن پھٹیا پرانا لباس پا کے فرمایا سن زینب جڑا میرا بابا لڑتا ہا کہیں دی کوئی شے نہ چاہتا ہوندا آئی لوگ فخر کر کے آدھے ہیں مارن والا شریف ہے میرا مد مقابل کمی نہ آئے
میرا مدے مقابل کمی نہ ہے بیا اس واسطے پھٹیا پرانا لباس ہے ایدے اتو پیسہ نواں لباس پا کے میں میدان کربلا جو ایسا جلا میں زمین تے تشریف کے ناسا میں نگاہ ہے امامت نہ دیتا وہ میرے آکے کپڑے بھی لہیسن امامہ بھی چیسن مندریاں بھی لہیسن جلے والے پھٹے پرانے دید کو سینہ لباس دے ایک کوئی نہ چیسی مطلب تے کوئی اجازت مل پوندی ہوئے میری لاش تے آمن دی مطلب میری لاش تے ہوتے آویں میری لاش تے ہوتے آویں مطلب اس واسطے پھٹیا پرانا انتہائی توجہ کرے سو بس امام تیاری کی دیئے تیاری کر کے آخر وہ خیمے دے اندر آئے جڑے خیمے جب بیمار بیٹھا ہے میرا امام مدے کل پہنچے بیمار تیاری کرے نہ پہ اٹھ دے ڈھائے پوندے غشاں دے وقت ڈھائے پوندے وقت اٹھ دے تلوار ہتھے میں تیاری کی دی امام پوچھا سجاد کیتا میں نے عرض کی دی ابا جڑے پاسے بھرا اکبر گئے جڑے پاسے چاچا غازی گئے میں نہیں بننا چاہتا کیونکہ میں بچ بنیا تو سا شہید تھی بنیو دادی زہرا متھے نہ لایا یہ کچھ آیا سجاد 20 سال دی 22 سال دی اپنی جوانی کب پیاری کیتی ہوئی محمد دے موڑیاں دے سوار کو کی میں دشمن دے حوالے کیتا ہوئی ابا میں کیا جواب دے سا مختصر میرے امام نے پردہ اٹھایا فرمایا سجاد میرے بعد امامت دوارسی تو ہیں ولایت دوارسی تو ہیں انہا پھپیاں دوارسی تو ہیں بیا کربلا دے میدان کس وجنا بڑا سوکھا ہے بیا شام دے بازارہ دے دربارہ دے خطبے دے منے یہ پہلا کم ہے سجاد بس مختصر دنیا دا دستور ہے جب پیو بار ونیا پوت کو پٹکا تیری ہیں دے بعد یا چوتھے نہیں یا روچے نہیں پورا صاحب برادری آلے بچدن رشتہ دار بچدن چاچے مامے بچدن کائنات دے اندر وکھرا ایک دستور بن گئے کہ پیو اپنے پتر دے سر دے ہوتے اپنا امام آلہ ہے اپنے پتر دے سر دے بچ دے تقدیر پوچھے حسین پٹکا تا کوئی بیا بچے آتا ہے بعد اپنے ہتھے نراب کھڑا بچ دے فرمایا کہ یہ واسطے آپ دستار بچتا بیاں جو میرے بعد کو پٹکا کہیں نہیں بچنا میرے بعد یہ کو ہاتھ کڑیاں لگ سن میرے بعد یہ گلے دے اندر تاک پوسن میرے بعد یہ پیڑیاں دے اندر پیڑیاں ہو سن میرے بعد یہ کو دستاراں کہیں نہیں بچنا دستار بچ کے مختصر گھوڑے تے سوار تے زہرا دا پتر چند قدم گھوڑا ٹرے گھوڑا اچانک رک جائے اللہ تو آجا ہنجو قبول کرے میں مختصر ایک درد پڑھتا بس شیخ سے موجود ہیں گھوڑا رک گئے میرا امام ایڑی لیندے گھوڑا نہیں ٹرتا بلا ایڑی لیندے نہیں ٹرتا گھوڑے اٹھتے ہیں کیتے مالک جے چھری کو لے سکتے اجازت بولن دی میں کو بھی اجازت لے میں اپنے سوار نہ بولا جڑے ویلے میں گھوڑے اٹھتے جٹے میرے امام گل سمجھیے گھوڑے اپنی زبان چاہیے امام ذرا تلے دیکھ مختصر سمجھ بنا ہے امام نے تلے ڈٹھے گھوڑے دا اگلا پاؤں ہے ذوالجناح دا ایک 6 سال دی معصوم ہے جڑی پیر کو نپی ہوئی ہے تے آدھی ہے ذوالجناح نہیں میرے بابے کو میرا ویران اکبر گھن گیا ہمیں بلا نہیں آیا میرا بابا لاش چاہ کے گھرنا ہے چاچے غازی دی لاش واپس نہیں آئی تیرے ہوتے گیا تو خالی بھئیے ذوالجناح نہیں قاسم کو گھن گیا ہمیں واپس نہیں آیا جیرا بھی گھن گئے ساری لاشاں واپس آئیں نہیں میرے بابے کو میں کہتے سینے میں سم کے سورت ملک دی تلاوت سنتا میں کو کون سے بھیسی رات کو کون سورت ملک دی تلاوت سنے سی لے ہے رحمت اللہ سم گئے کربلا دے ٹپیتے سینے تے سمایا سورت ملک دی تلاوت شروع کی تھی سورت ملک دی تلاوت شروع کی تھی معصومہ سم گئی ہے جنہیں قرآن چاہتے کاری میرا امام میں چاہ کے گھن گئے ام المصائب دی بارگاہ دے اندر اپنی ہمشیر دی بارگاہ ہے بن کے دیتے سی فرمایا سکینہ دا خیال کری میں بلاڈھی پیاری ہے بھئی ساری اولاد جو لاڈھی پیاری ہے نہ روانی نہ ہی کوئی ستانا دیوی دا خیال کری امام تریے حجت تمام کیتی ہے مختصر حجت تمام کیتی ہے بس میں مختصر کرنا حجت تمام کیتی ہے لڑدا ہندے کون لڑ سکتا ہا ہندے نال جڑا علی دا خون ہا لڑدے لڑجے اتنی روایت نے سیندی ہے اتنی آندے کوئی کڑ دے ہوتے ہاتھ لگے کڑ دے ہاتھ لگے آکے تے جڑے ویلے میرے امام نے ڈٹے نا کڑ دے ہوتے جڑا بس اتنی سمجھ بنا ہے ہاتھ لگے تے آواز ہی آئیے بس کر بند کر جنگ نماز دا ٹائم تھی گئی بند کر نماز دا ٹائم تھی گئی حسن مطلق تو پردے ہٹن دا ٹائم تھی گئی حسین وہ زمین دے نماز دا ٹائم تھی گئی نماز دا ٹائم تھی گئی
وہ ٹائم تھے سامنے کوئی نہیں آنا ہر پاس تیریں دی بارش شروع تھی ہے پہلا تیر امام کو پیشانی چ لگے یہ تیر لگے تیر پہ واسط تھی من شروع تھی گئے جنا تیر پہ واسط تھے زہرا دا چانی گھوڑے تو زمین تے تشریف گھننا ہے جنا زمین تے تشریف گھننا ہے بہت دیر تو جنگ آئی پئی امام زمین دے اتنے بیٹھے تھے تو سانو ہو کے پیچھا ہٹ گیا نمبر ابن سعد اعلان کیتے حسین لے آئے ہون کچھ دیر سکون کر کھنو یہ درد وٹ کے بھی درد میرے کو کوئی نہیں ہے یہ آستانے تے آمن والے ذرا سکون نال گل کو سنا ہے اللہ تو یہ ہنجو قبول فرماوے امام تشریف گھننا زمین دے اتنے میری سین نکتے معصومہ ریٹھے بابا زمین دے کربلا دے اتنے بیٹھے تو سانو ہو کے ہاتھ گئے شمر ہاتھ گئے لشکر پیچھا دے اتنے میرے سین گئی ہے پھپی اماں جی اجازت نے ہاں بابا زمین تے بیٹھے میں من کے بابے کو مل لاواں معصومہ ٹور پئیے جڑے والے بابے دے قریب آندی ہے تاریخ اتنا دے سیندی ہے معصومہ اگو آندی ہے بابے دے گل وچ ہاتھ پاواں لیکن تیر اتنی لمبن معصومہ دے ہاتھ نہیں ویندے کھبے پاسوں آئیے ہاتھ نہیں ویندے سجے پاسوں آئیے ہاتھ نہیں ویندے پچھوں آئیے ہاتھ نہیں ویندے عرض کرن دیا بابا آواز آئیے کون بیٹھے عرض کریں دیا بابا میرے امام فرمایا کون جرا کون دی گل لائیے اتنا علماء سمجھے سن ہون حسین زمین تے بیٹھے تجلیات خالق وچ گم ہے پیا انا فی اللہ دے مقام وچ ہے پیا ہن اون دے تجلیات ہن حسین اللہ دے تجلیات وچ گم ہے پیا ہن پتہ نہیں اگلا کون ہے پوچھا بابا فرمایا کون معصومہ چھوٹے چھوٹے ہاتھ بھر کے عرض کریں دیے بے غرض اگوں با غرض بیٹھے عصمت دا پاک سفینہ جڑا پاک رسول دے دل دا دل ہے او دے دل دی میں تسکینہ میں فوجاں چیر کے آئی کھڑیاں میرے ریکھ میں مد یاسینہ ہاوی پخت پہ ہوئے گل چمدہ اور پوچھ دے کون سکینہ اتنی دساں بابے دی چھولیے چھ بیٹھی ہے اولاد آلے ہو دھیری دا احترام کیتا کرو کہیں ویلے ہو ٹائم تھے ہماری بن سہادہ کے شمر مختصر بس حسین دا سر کرم کر شمر ٹوٹتے خنجر چاہ کے معصومہ رٹھے میرے امام دی دید پئیے فرمایا معصومہ چی کون فال بانیا اپنے خیمے ملاقات دا ٹائم ختم تھی گئی او میرا قاتل شمر آندہ پہ میں کو قتل کرنا واسطے مدد ہے کچھ جھنکاں دے وے میں اپنا قتل برداشت کر سکتا معصومہ تے کچھ جھنکاں دے سی تے جھنکاں برداشت نہ کر سکتا بل بن خیمے دے اندر اولاد آلے ہو ایک قدم ٹور دے امام بیٹھے میری سین ایک قدم معصومہ ٹور دیے پیچھا دے دیے بابے دو بات بیا قدم بات پیچھا دے دیے کمینہ قریب آئے حسین سجدے دے اندر سر رکھے کمینے گل دے ہوتے خنجر رکھے جلا گل دے ہوتے خنجر رکھیں دے اے خنجر چلا من شروع کی تے جلا 13ویں ضرب 4ویں ضرب تے گئے جلا 13ویں ضرب تے ہوتے پہنچے امام میں ہاتھ ہٹائے ہاتھ ہلائے پر ٹبے تے بیٹھا ہا ایک مختصر کرا پہ ظافر نامی جن 3000 فوج گھن کے میرے امام فرمایا ہاں میری شہادت دیکھیں جدا میں انہیں ہاتھ کرانا تو لگا بنی جہاں کریں جڑے والے امام ہاتھ کی تے 13ویں ضرب دے ظافر نامی جن آئی کے اور تک نہیں لہا نہیں آئی کیا ون اکبر دی لاش چاہی بھی نہیں آئی کیا ون اسعار دی لاش چاہی بھی نہیں آئی کیا ون بلا دے بازو چاہی نہیں آئی کیا ون قاسم دی لاش چاہی بھی نہیں آئی کیا ون اور کیوں بھی آتے آخری ضرب دے میرے امام فرمایا ظافر ہونی دی آخری ضرب ہے بھئی وصل مطلق دے پردہ ہمانا لے یہ دی آخری ضرب ہے وصل مطلق دے پردہ ہمانا لے نبی آگئے میرا نانا جن اپنا روزہ چھوڑ کے آگئے تمام پیغمبر آگئے میرا بابا علی آگئے بلیہ نروحہ آگئے لیکن ان 13ویں ضرب ہے میری اممہ زہرہ جنت البقیع چھوڑ کر آئے میرے سار کو چھوڑیے چھپانا واسطے کربلا دے ٹبے تے آندھی بھئیے ظافر تو لگا ون سارے پردے دا مسئلہ ہے چل گئی ہے ضرب نہ تک قرآن دے ہوتے ضرب چل گئی ہے نہ تک قرآن دے ضرب چلی ہے جڑا ضرب چل گئی ہے توڑے جتنی بدتمیز دشمن ہوئے کلاہی حق من ویندے سچ کلاہی سچ من ویندے گھنگرا جان سلفان دے وچ ہاتھ پاتی کھڑے تے لاش امام تے آدے سچ گال آدے شمر آدے جیڑا زخمی ہاویں تے کافی آئی نے دا ہکا ضرب چلائے
جیڑا زخمی ہاوے تے کافی ہے جیڑا ہکا ضرب چلائے میں ول ول ضربہ تہی دیتین بہراسی تھی زہرائے نہیں قدم خیام تو بہر آیا تورے کس گئے پتر بھرائے تو سابری ہمیں پر من گیا ہاں تے تو ود گئی ہوں دیوائے اللہ تعالیٰ تو حالا سارا باہمنا اپنی بارگاہ قبول مقبول فرماوے کہ اللہ تعالیٰ میرے چند جملے میں بلا بھی مقرر عرض کرے نا کل بھی پروگرام ہو سی سالانہ تھیندہ رہن دے عزت دیوے اس چیز میرا پیغام دے رہا ہے تمام علماء کو بڑا افسوس لگ دے جڑے میں دیتا اس آستان دوتے علماء دی کمی ہوں دیئے علماء کو ساری واہے جو مولوی ابرار اتنی آدھا آوے مولویاں دے کول جنت کائی نہیں وے سیدے کنے جنت ہی وے لسادے سو سائے کو میرا پیغام لے سو بس ہونی میں ہے تو سجی میں بیٹھے ہی بتے بیٹھا رہا سو میری ایک منقبہ تے سید بادشاہ دی شانے جہاں دے اندر 3-4 کرامتیں دا ذکر ہے میرا سنگتی بڑے سکون نل پڑھ دے بعد شیخ صاحب انشاءاللہ بعد ادرماد شاہ قوالی شریف ہو سی تے سارے میری گل یاد رکھے سو اے عام ہی میں مجلس نہ سمجھی کرو سید دا آستانہ ہے جھولی پھیلا کے آ کے بیٹھے کرو ادب نال جڑا لحظہ بابو تے آ کے قوالی اچ بیٹھے کرو عام چیز نہ سمجھی کرو بہت کچھ خیرات میں سی تمام مریدین میرے سمجھ سارے سماعت فرماؤ شاہ سے دیکھ مقام